في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شانه عصمته النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. حاضرین محفل اور خانقاہ محمدی سے وابستگان، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ محفل میلاد کے اس مبارک مہینے کے اندر میں ان محفلوں کے انعقاد میں ہم کو اور آپ کو شرکت کا موقع مل رہا ہے. یہ بات تو کسی درجے میں قبول نہیں کی جا سکتی کہ محفل میلاد منعقد ہوئی ہے، اس لیے کہ محفل میلاد کی منعقد ہونے کی بنیاد تو کائنات کا وجود ہے. جب سے کائنات ہے یہ محفل میلاد ہے. اب یہ ہے کہ سنت کے دورانی کی سعادت رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا تو روئے زمین پر جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے ان کو پھر اس سنت خداوندی کی عظمت عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کے میلاد کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور گویا کہ میرے آقا کے اس دنیا میں ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 15 صدیاں گزر گئی، 1500 سال گزر گئے، لیکن یہ امت اس دولت سے محروم نہیں تھی، نہ آج ہے، نہ گزشتہ تھی، نہ قیامت تک رہے گی. یہ بات بڑی غلط اور بڑی اوجھل ہے یہود اور نصارہ نے امت میں ڈال دی اور پیدا کر دی کہ محفل میلاد کا انعقاد کیا شرعی اعتبار سے کوئی ثواب کی چیز ہے، کیا پھر ضروری ہے، کیا ہوتا ہے کہ ہو تو نہیں رہا ہے. یہ تو گویا کہ ان دھوکہ داروں کا دھوکہ ہے کہ وقتی طور پر بارش کا موسم ہو، سورج نکلا ہوا ہو، لیکن اکثر وہ ایک کارتی آتی ہے جس کے اندر میں لمحے دو لمحے کے اندر میں کبھی تیز دھوپ ہوتی ہے اور کبھی بادل چھا کر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اب وہ 2-3 لمحے اور 5 لمحے کے لیے جو بادل چھا کر سورج چھپ گیا ہو تو اس وقت میں یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں اب دنیا میں سورج کا وجود نہیں ہے، سورج ختم ہو گیا، یہ دن نہیں ہے بلکہ اس کو دن نہیں مانا جائے گا. تو ان بے وقوفوں سے آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ دھوکہ مت دو، صرف چند لمحے انتظار کر لو کہ پھر سے بادل ہٹے گی، دھوپ گھٹنا نہیں گھٹے گی بلکہ سورج ظاہر ہو جائے گا. اس طریقے سے 15 صدیوں کے اندر میں کبھی میلاد مصطفیٰ امت سے منقطع نہیں ہوئی، بلکہ رب العالمین ساری کائنات کے اندر میں اپنے محبوب کی امت کو روئے زمین پر صرف ملک ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عرب و عجم اور دنیا کے چاروں کونوں کے اندر میں، اور کیوں نہ ہو کہ خدا نے کائنات کو بنایا ہی میلاد مصطفیٰ کے لیے. کائے کے لیے بنایا؟ میلاد مصطفیٰ کے لیے. کل کی مجلس کے اندر میں آپ لوگوں نے بڑے تجسس کے ساتھ میں اس بات کو سمجھا نہیں ہوگا، لیکن سمجھا نہ ہوگا تو پوچھنے والا بھی تو کوئی نہیں تھا. مجھے ایک بھی نہیں پوچھا، لیکن ایک نے کہا کہ تشنگی رہ گئی ہے.
اللہ اس کی روحانیت میں اضافہ فرمائے، نظر بد سے اس کو بچائے۔ اس نے کہا کہ وہ آخری جملہ جو آپ نے فرمایا تھا اس میں تشنگی رہے گی سننے کے لیے۔ اب مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آج شاید کہ دوسرا بچہ ہمارا علی بھی ہوگا جو کار میں جاتے ہوئے آپ کی اما جان کے ساتھ میں تذکرہ کیے تھے، اور خیالی پلاؤ انہوں بھی بنا لیے کہ نہیں یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا۔ چلو یہ بھی پر کم از کم تجسس تو پیدا ہوا۔ اب دوسرے مریدی مایوس مت ہو، ادب مانے ہوتا ہے، بعض کو میں یہ بھی جانتا ہوں پوچھنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، نہیں شاید صاحب؟ ہاں چلو جو کچھ بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں مجلس کے ہم نے ایک بات عرض کی تھی وہاں پر۔ کیا بات عرض کی تھی؟ وہ بھی حدیث قدسی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، گنج مخفی تھا، کنت گنج مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کیا۔ ظاہر کیا تو آج تو جرات نہیں کرتا ہوں، کل کا وقت تھا کہ ہم نے رب کے سامنے بھی عرض کر دیا تھا، لیکن بتا دیا تو اب کیوں شکر ادا کریں گے؟ حماقت تو نہیں کر سکتے رب کے سامنے، وہ تو رب ہے۔ لیکن میرا رب وہ ہے جو حق اللہ سے اگر پوچھتا تو وہ حق بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے یا حق والوں سے حق دے دیتا ہے، اور حق کے چشمے کو جاری کرنے کے لیے دنیا کے اولیاء ہے۔ حق جو امت کو اور اسلام کا جو ملے گا امت کو قیامت تک صرف اولیاء کے راستے سے، اولیاء کے راستے سے۔ میں ناقدری نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک حق بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی جو بالکل حق ہے اور حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو میں نے اپنے محبوب کو ظاہر کیا۔ یہ فرما کیا حدیث پاک بالکل حق ہے، شک نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھیں کہ رب العالمین تو نے تو کہہ دیا کہ اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، کیا تیرے محبوب کے ظاہر ہونے کے بعد میں تو ظاہر ہوا؟ کون اس مجمع کے اندر بھی جو اللہ کو دیکھا؟ یہ کیسا ظاہر ہونا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کی طرف میں جھوٹ کا الزام لگائیں گے۔ دیکھو یہ مجلس علم اضافے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ غور و فکر کی ہے، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طالبین کے لیے غور و فکر اور تدبر، لعلکم تتفکرون لعلکم تدبرون، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ تم غور و فکر کیا کرو، مگر اپنا غور و فکر 60 کے 100 بنانے پر ہوتا ہے۔ روخی بدلا ہوا ہے نا جی، کرنسی بدلے ہوئی ہے ہماری۔ غور و فکر یہ تو لائٹ لے لو یہاں پر اتنا غور و فکر اپنے کو بولتے پر سن لیتے ہیں، پر غور و فکر نہیں۔ میرے بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو تہدی سے نعمت میں اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ان مجلسوں کے اوپر غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہے زندہ تمہارے درمیان میں تو پھر پوچھ لیا بھی تو کرو۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ پوچھیں تاکہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بتائیں گے، لیکن معلوم کرنے کے راستے معلوم ہے، بھیک مانگنے کا ڈھونگ ہم کو آتا ہے۔ مانگ لیں گے راجن شاہ ولی سے، مانگ لیں گے تاج الاولیاء سے، مانگ لیں گے غریب نواز کی چوکھٹ پر، کیا کچھ نہیں ملے گا؟ علی کا صدقہ وہاں مل جائے گا، مدینے کا نور وہاں مل جائے گا۔ لیکن تم لوگ خود کی، ہم بھی تو پڑھے لکھے، ہم کو بھی تو کتاب، وہ حضرت جو کتاب لے کے بیٹھتے، ہماری ایک لڑکی بولی تھی روزانہ ایک کتاب بوجھ لے کے بیٹھے تو اتنے سالوں سے کتاب ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے بچی ایک صفائی پورا نہیں الٹا، ابھی تک صفائی نہیں الٹا، تو وہ بچی بھی سمجھ رہی جیسے وہ لوگ کتاب پر تعلیم، دینی تعلیم، کیا کتابی تعلیم بولتے ہیں، بچی تعلیم سمجھ رہی تھی بچی وہ، بولا کہ وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تو دروازہ کھولنے کی دستک ہوتی ہے، تو خیرات، کیونکہ فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، تو بعض انٹرنیشنل جو فقیر رہتے ہیں نا، بڑی ان کی صدا ایسی ہوتی ہے کہ بخیل کے جیب میں سے بھی پیسے نکل جاتے ہیں۔ دعا کرے درویش رحم کرے اللہ، بھائی اللہ کے نام میں جا باسی کھانا ہے کہ بیگم نہیں جا مگر انہیں دعا کرے درویش رحم کرے اللہ، ارے دعا دے دے اس کو دو،
ارے نہیں ہے نا تو میرا ہے کھانا اس میں سے تھوڑا دے دو، کیوں؟ صدا اچھی لگی تو بخیل میں دے دیتا ہوں۔ تو ہمارا معاملہ بھی صرف اتنا ہے کہ صدا لگانے کا طریقہ مل گیا تو پھر محروم نہیں ہیں ہم وہ فقیر ہیں جو صدا لگانے کو جانتے ہیں، اور کرم ہے میرے غریب نواز کا کہ صدا کو سن کر وہ نواز دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا اپنے ذاتی کمال کا کوئی دعویٰ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اپنے کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو میں نے ظاہر کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو نے تو کہہ دیا کہ اپنے کو ظاہر کرنا، تو پھر اپنے محبوب کو ظاہر کر کے تو 1500 برس ہو گیا، تو میرے آقا مکہ مکرمہ کے اندر میں تو ظاہر ہوئے، ظاہری بشریت کی صورت میں تو نے بھیج دیا میرے آقا کو، اور ہم بھی 5 دن سے محفل میلاد منا رہے ہیں۔ 1500 برس سے پہلے میرے آقا کو دنیا میں تو نے ظاہر کر دیا، عبداللہ کے دلارے بنا کر، آمینہ کے لال بنا کر، خواجہ ابو مطلب کے پوتے بنا کر، ظاہر میں بشری صورت کے اندر میں کیا ہے؟ بشری صورت۔ اور حقیقت مصطفیٰ کیا ہے وہ تو صرف رب جانے۔ اب یہاں پر تو بشر اور نور کے اندر جھگڑا، یہ جھگڑوں کو چکانا، اگر اوپر سے وہ بات اگر آپ بولیں گے تو پھر اور نئے فتووں کی کتابیں چھپ جائیں گی ہمارے خلاف۔ تو ابھی تو بشر اور نور کے جھگڑے ختم نہیں کر رہے ہیں، تو اگر وہ حقیقت مصطفیٰ کی اگر بات کریں گے اور وہ ظاہر کرنے کی بھی نہیں ہوتے، چھپا کے رکھنے کے ہوتے ہیں، وہ جو قلب اس کی حفاظت کی صندوق اور تجوری رہتی ہے وہ چھپا کر رکھنا، وہ اپنے لیے اپنے محبوب آقا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا، یہ سب بانٹنے کی چیزیں، تم کو جتنا بانٹنا تو بڑے خوش ہو کر تک لگا کر ارے کیا جی وہاں پر انہوں سناتے اور سننے والے 2-2 گھنٹے بھی آپ کی پلک نہیں مارتے ہوئے، پلک نہیں مارتے، اور اس کے بجائے اچھے بیان کرتے تو ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر نکل جاتا ہو، ادھر چل جاتا ہو، تو وہاں پر ایسا کیسا؟ تو بولنے والی زبان سے کہہ رہے ہیں تو اسی کے اوپر یہ حال ہے، بٹ جتنا جو کچھ بھی کہتے ہیں نا تو وہ تو سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے کہتے ہیں، مگر ہر ایک کا میرے آقا کے ساتھ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ خزانہ تو وہ ہوتا ہے جس کو ہر ایک چھپا کر رکھتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا ہوں۔ باپ بیٹے کو پورا حصہ بتاتا جی، اچھا بیٹے ہو جائے تو بیٹا دادا زمین اور بیگم کو بتاتا جی، نہیں تو پھر 3000 کی ساڑی پہ خوش ہوتے کیوں؟ اماں 50,000 کما رہے تو 10,000 کی ساڑی ہونا روزانہ لڑائی، میرے پاس میں نہیں کی لڑائی، اللہ کا شکر ہے، نہیں تو میں آپ بھی کی نہیں بول رہا ہوں، مگر مشاہدے کی باتیں بول رہا ہوں میں، کیوں نہیں وہی پریشان ہے، گھر میں چل گئی وہ لڑائی، مریدوں سے میرا لے کر میں قصرہ تو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اپنا اور اپنے آقا کے ساتھ اگر عشق کی نسبت قائم ہو جائے نا تو میرے آقا پھر وہ علم عطا فرماتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ میں، وہ محبت عطا فرماتے ہیں جو دل میں رکھنے کا ہوتا ہے، ظاہر کرنے کا نہیں ہوتا۔ اب جو ظاہر اور رب بھی تو اپنے محبوب کو اتنا ہی ظاہر کیا ہے اور اسٹیجز کے ساتھ میں ظاہر فرمایا، ارواح عالم میں کائنات کے وجود میں لانے کے لیے آسمانوں پر میرے آقا کا اسم مبارک جو تھا وہ احمد تھا، اور زمین پر ظاہر بشریت کی صورت میں بھیج دیا میرے آقا کو، تو یہاں پر کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اسم مبارک بندوں کو اس اسم کے ذریعے سے میرے آقا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہے۔ کیا یہ رابطہ قائم کرنے کے لیے کوڈ بولتے نا، کوڈ کے بغیر سب بلا کے ٹھہرتا نا جی، پاسورڈ کی بولتے نا، اب یہ پاسورڈ پر بول رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس قرآن کافی ہے، پاسورڈ پڑھا ہوا ہے پاگل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پاسورڈ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاسورڈ ہے قرآن کا، یہ پاسورڈ ہے اللہ کا، یہ پاسورڈ ہے توحید کا، اس پاسورڈ کے بغیر کچھ بھی تمہیں حق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس دنیا کے اندر میں خدا نے میرے آقا کے لفظ نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو دے دیا کہ تم اس پاسورڈ کے ذریعے سے میرے آقا سے رابطہ کر لو۔ پیغمبر پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، ایزی لے کر
لیکن اہل خانقاہ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سونے سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے اپنے بستر پر اپنے توجہ اور اپنے دھیان کی قلم سے محمد لکھ لیا کرو. یہ پاسورڈ کھولنے کا نظام تھا. جب وہ کھل جائے گا تو پھر میرے آقا کا فیضان جو تمہارے قلب میں منتقل ہوگا، وہ جب فیضان جو منتقل ہوگا نہ وہ کتابوں میں ملے گا، نہ وہ تقریروں میں ملے گا، نہ کہیں اور ملے گا، بلکہ وہ فیضان مصطفیٰ اور میرے آقا کو اپنے ہر امتی کے ساتھ میں ایک نسبت اور ایک رشتہ ہے. جب اس رشتے کے ساتھ وہ تعلیم بن کر میرے آقا کی بارگاہ کی طرف پہنچتا ہے تو اس پر اس کے قلب پر وہ پاسورڈ کے اختیار کرنے کی وجہ سے لفظ محمد میرے آقا اس کو اپنا فیضان حق عطا فرماتے ہیں. ہر ایک اپنے ظرف کے اعتبار سے پھر میرے آقا کی نسبتوں کو حاصل کرتا ہے. اس لیے خالی کرنا پڑنے والے وہ بھی بیکار نہیں. اس درجے کے تنخواہ تو گھٹ ہے ان کی، لیکن بونس نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پاسورڈ اس دنیا کے اندر کیا بنا دیا؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چوکھٹ پر صدا ہے جو میرے مصطفیٰ کو بہت قبول ہے. کیا ہے؟ مگر ہمیشہ کی اجازت نہیں ہے. مہینے میں ایک آدھ مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں بیٹھ کر یا یہاں کی خانقاہ محمدی میں آ کر اس کا ورد کیا کرو، گم ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ بھکاری میرے آقا کو بڑا پسند ہے، یہ صدا لگائے. بہت راز کی باتیں بتا دے رہا ہوں کیا؟ چلو دے دو. تو پھر یہ پاسورڈ ہے لفظ محمد. اب جو پاسورڈ کو ہی اگر انٹر نہ ہو، پاسورڈ ہی اگر معلوم نہ ہو، کچھ تو بھی معلوم ہو سکتا ہے. تمہارے سینس سمجھاتے ہوں جنا کہ پاسورڈ کو تو جو صرف قرآن کو لے لے، نعرہ پاک مصطفیٰ کو چھوڑ دے، جو دین کو لے لے، میرے آقا کی محبت اور عشق کو چھوڑ دے، جو میلاد مصطفیٰ کو چھوڑے، خالی رمضان کو لے لے، جو حج کو لے لے اور آقا کے طلبہ مبارک کو چھوڑ دے، وہ پاسورڈ کا غیب ہے. سارا خزانہ موجود ہے. اور جن کو پاسورڈ ملتا ہے پھر وہ پاسورڈ کے ذریعے سے کلک کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور وہ پاسورڈ ملتا ہے میرے آقا کے عطا کرنے سے، اور آقا بھی دلاتے ہیں رب العالمین کے ذریعے سے. اور وہ خزانے کی چابیاں دی ہے مولا علی کو، اور مولا علی کے ذریعے سے ان چابیوں کی حفاظت کا نظام چلایا ہے آل علی کے اندر میں اور اپنی آل کے اندر میں. اور یہ قیمتی خزانے کی چابیاں جو رب العالمین کے خزانے کی چابیاں تھی، کھیلو تماشا ہے. یہ 30 پاروں کا قرآن اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، قابل عظمت ہے، لیکن وہ قرآن کے حق کی چابیاں جن ذاتوں کے پاس میں ہیں ان کے کیا مقامات ہیں، ان کی کیا عظمتیں ہیں، اور جو مالک ہے چابیوں کے وہ ذات مصطفیٰ کا کیا مقام اور کیا عظمت ہے. اور وہ آقا کی ذات کی عظمت اور میرے آقا کی وہ محبت اور عظمتوں کو مان کر اس در پر بھیکاری بن کر نعرہ پاک مصطفیٰ کے خیرات دینے کے لیے جو صلات آئے ہیں، جا کے پیچھے بڑھو گے، وہاں پر جو صدا لگائے اور وہ پاسورڈ میرے آقا کی توجہات کے ذریعے سے اگر مل جائے تو پھر اس پاسورڈ کے ملنے پر جو خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. جب وہ خزانے کھل جاتے ہیں نعرہ پاک مصطفیٰ کے تو پھر وہ کسی اور طرف میں دھیان ہی نہیں دیتا، کسی اور طرف میں کچھ اور اس کو سنتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو قرآن سے حق قرآن کی طرف کا راستہ اس کو مل جاتا ہے. یہ 30 پاروں کے قرآن کی تعظیم اور عظمت تو کرے گا، لیکن قرآن مکنون اس کی نظریں تو مدینے کے گنبد خضرا پر رہے گی، اس لیے کہ پاسورڈ اس کو ملا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ درود سلامی شو پڑھتے، وہ لوگ میلادی شو مناتے، مولا علی کی منقبتیں کیوں پڑھتے، اولیاء ہی کی منقبتیں کیوں پڑھتے. ارے بابا، یہ جن کو پاسورڈ ملا ہے ان کو معلوم ہے، جن کو پاسورڈ نہیں ملا اب انہوں نے نہیں کہ ہمارے پاس مہنگا سارا ڈاٹا ہے، مگر ڈال کے دیکھنا پاسورڈ ہی تیرے پاس میں غائب ہے. پاسورڈ کی حفاظت تو آل علی اور اولاد علی کے پاس میں ہے. میرے مصطفیٰ نے شہر مدینہ کا ایک گیٹ بنا کر اس کی چابیاں ڈال کر مولا علی کو عطا فرما دی، اور مولا علی کو عطا فرمانے کے بعد میرے آقا نے
یہ ذمہ داری مولا علی کے ذمہ دے دی کہ یہ قیامت تک پاسپورٹ جو ہوگا، اے علی اس کی امانت داری صرف اور صرف میں اپنی آل میں محسوس کرتا ہوں، ان چابیوں کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ کیا فرمایا؟ صرف میں اپنی آل میں۔ اس لیے مولا علی نے اب اس کی چابیاں بھی اپنی دوسری اولادوں کے بھی مقابل میں آل فاطمہ کے پاس میں رکھی۔ کہاں رکھی؟ آل رسول حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی اولاد سیدنا امام حسن اور حسین، حضرت زینب، ان کو تو ہم مانیں گے، لیکن مولا علی کے دوسرے اور جو شہزادے دوسری جو اولادیں ہیں وہ سادات تو ہوں گے لیکن آل رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ ہر نبی کی آل اس کی نرینہ اولاد کے ساتھ میں چلتی ہے، نسب اس کا، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی حکمتوں کے ساتھ میں میرے نسب کو، میری آل کو میرے نواسوں سے چلایا، اور میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل سے چلی ہے، اور ان آلوں میں سب سے امام اور اعلیٰ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اس مبارک محفل کو دوسری نسبت، یعنی میرے مصطفیٰ کی اس خیرات کے ماننے کے لیے ایک نسبت اور سہارت کو ہم کو میرے مصطفیٰ نے مولا حسن علیہ السلام کی نسبت کا بھی عطا فرما دیا۔ آج کی اس محفل کے دم امام حسن علیہ السلام کی یاد کی محفل ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس محفل کی دوسری نسبت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ پاسورڈ کے امانت دار ہے مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تو تم تو پاسورڈ والے ہو نا، تم خالی 50 لاکھ کا سیل لے کر نخرے کرنے والے تو نہیں ہو نا، بہت مبارک ہے کہ 50 لاکھ کا سیل، لیکن پاسورڈ ہی نہیں معلوم ہے۔ اب میں تو سیل لے لیا لیکن پاسورڈ یہ لاکھ پڑ گیا، تو ان کو بتا رہا ہوں، بچے کو بتا رہا ہوں، پاسورڈ نکالو، پاسورڈ نکالو، تو تیرا 50 لاکھ کا سیل تیرے کام کیا آئے گا؟ جبکہ پاسورڈ اصل ہے، قرآن تیرے پاس میں، شریعت تیرے پاس میں ہے، دین تیرے پاس میں ہے، جنت و جہنم کے سارے تذکرے تیرے پاس میں ہے، خدا سے جہنم سے بچنا مانگنا تیرے پاس میں ہے، اور جنت کی طلب تیرے پاس میں ہے، لیکن پاسورڈ ہی تو حاصل نہیں کر سکا۔ اور پاسورڈ حاصل کرنے کے لیے قرآن اور شریعت اور دین کا پاسورڈ جو میرے مصطفیٰ نے بنایا وہ مولا علی کے ذریعے سے آل علی اور اولاد علی کے لیے ان کی بارگاہوں کے اندر میں ہے۔ تو دین کا پاسورڈ اصل میں آل علی کی محبت ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرِي، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرِي، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کہہ دیجیے کہ میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں پاسورڈ بتا دوں، میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، دین کا حق تمہیں اور چابیاں تم کو عطا کر دوں، میں کسی چیز کا بدلہ تم سے نہیں چاہتا، بلکہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہ میں کچھ بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ أَسْأَلُكُمْ فِي ذِي الْقُرْبَى، کہ میرے اطرت کے ساتھ، میری آل کے ساتھ میں محبت کرو، میری آل کے ساتھ میں محبت کرو۔ کیا میرے آقا کو اپنی آل کی محبت امت کو سمجھانے کی ضرورت تھی رب العالمین کو؟ کیوں؟ یہ امت کے لیے ہے کہ امت بغیر پاسورڈ کے حق حاصل کرے گی تو قرآن ان کے پاس میں الماریوں میں رہے گا، دین ان کے پاس میں پھر دکانداری بنے گا۔ یہ پاسورڈ نہ ملنے کی وجہ سے دین سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ بغیر پاسورڈ محبت کے ساتھ میں آل رسول کی محبت کے بغیر پاسورڈ دین کا مل ہی نہیں سکتا، آل علی کی محبت کے بغیر دین کا پاسورڈ مل ہی نہیں سکتا۔ اور جن کو پاسورڈ ہی نہ ملے تو وہ تو سارا کا سارا سر اس کے لیے بیکار ہوگا نا جی۔ کوئی لاکھ ڈال کر تم کو سر دے دیا اور یہ خوش ہو کر بتا رہا ہے 50 لاکھ کا بھائی، ارے 50 کروڑ کا ہونے دے، بیکار ہے نا جی، کیونکہ پاسورڈ ضروری ہے۔ ایسے دین اور شریعت کے سارے نظام قابل قدر ہے، لیکن میرے بچے، میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پاسورڈ کو حاصل کر، اور وہ پاسورڈ ہے آل علی اور آل علی کی محبت، اور اس پاسورڈ کے بغیر تو اس سارے خزانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس خزانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کے زمانے میں منافقین اس دین سے اور وحی کے نزول کے زمانے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے، تو 15ویں صدی کے اندر اس پاسورڈ کے بغیر کیا تو اس دین سے اور قرآن سے فائدہ حاصل
کر سکتا نا. خلافت بنو امیہ کے اندر میں یزیدیوں نے بغیر پاسپورٹ کے آل علی اور آل علی کی محبت اس پاسپورٹ کے بغیر ان کے پاس قرآن تھا, دینی خدمات تھی اور دینی جہاد تھا اور سب کچھ تھا, لیکن پاسپورٹ نہیں تھا جو اس زمانے کے مولا حسین علیہ السلام کے پاس میں تھا. اور مولا حسین اس پاسپورٹ کی چابی کو اپنے پاس میں رکھا تھا. جب پاسپورٹ نہیں ملا تو پھر وہ دین سے فائدہ حاصل کر سکے, لالچی بنے کہ نہیں بنے. یہ 15ویں صدی کا مسلمان اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پاسورڈ کس کے پاس میں ہے؟ پاسورڈ میرے آقا نے, رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو دیا. دین کس کا دیا ہوا ہے؟ دیا رب نے. ہم کو کنہوں نے دیا؟ وہ ذات مصطفیٰ نے دیا. اور ذات مصطفیٰ نے دین دے کر اس پر بھی پاسورڈ لگا دیا جو کہ آگے ہر ایک دین کا سوداگر نہ بن جائے کہ دین میں جو گرو وہی ہے زمانے میں تو وہی ہوا نا, اس لیے پاسورڈ ڈال دیا ہے وہاں پر. پاسورڈ صحیح لفظ بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اور جی نہیں آتی انگلش, مجھے ذرا بات میں مذاق بھی نہیں اڑانا میرا. پاسورڈ ہی سے نا وہ ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انا مدینۃ العلم بابھا علی, کہ وہ علم کا شہر امت علی اس کا دروازہ ہے. کیا کر دیا؟ دروازہ بنا دیا نا. پاسورڈ دروازے کو بولتے ہیں نا, بنا دیا دروازہ اور ڈال دیا تالا اور کہا کہ اچھا اس کی چابی کس کے پاس میں؟ قیامت تک قرآن تمہارے پاس میں رہے گا, لیکن اس کا پاسورڈ ہوگا کون؟ میری آل. کیا رہے گا؟ اور یہ دو چیزیں جب تمہارے پاس میں رہے گی تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. نہ دجال سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ قادیانیت سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ روافضیت سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر تمہارے پاس قرآن اور میرے اہل بیت کی محبت ہے تو پھر تم ہدایت سے تم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, کیونکہ قرآن بھی ہے اور پاسورڈ بھی تمہارے پاس میں ہے. سمجھئے بات؟ اور پاسورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کی حکمت وہ حکیم و خبیر اور بصیر ہے. اللہ جانتا ہے ایک بندے کو قیامت کے آخر میں پیدا ہونے والے کو بھی اس کو کیا ضرورت پڑتی ہے, ایک چھوٹی کو کیا ضرورت پڑے گی وہ بھی رب جانتا ہے. اس کے لیے دین کو, پورے دین اور پورے اسلام کے اوپر ایک پاسورڈ قائم فرما دیا, اور وہ پاسورڈ آل علی اور اولاد علی ہے. قل اسلکم اجری الا اجری فی القربہ, کہ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں لیکن صرف بدلہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آل کے ساتھ محبت کرو. کیوں کہ محبت کر کے بھیکاری بنیں گے. ہم علی کے در کے بھیکاری ہیں, ہم مولا حسن کے در کے بھیکاری ہیں, ہم مولا حسین کے در کے بھیکاری ہیں, اور ہم امام زین العابدین کے در کے بھیکاری ہیں, ہم ان کی آل میں غوث الورا کے بھیکاری ہیں, ہم غریب نواز کے بھیکاری ہیں. اور قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے وہ قیامت تک آنے والے اولیاء ہمارا وجود, اور ہم جس حال میں بھی ہوں گے ہم اولیاء کے بھیکاری ہی بھیکاری رہیں گے. اور خانقاہ محمدی یہ اولیاء کے بھیکاری بنانے کا اور بننے کا نظام ہے, یہ پاسورڈ کو لینے کا نظام ہے, خزانے دینے کا نظام نہیں ہے. یہاں پر علم کی روانی, تفسیریں, حدیثیں, تقریریں, علم, علماء, مفتیاں, محدثین وہ خدمت اپنی جگہ ہو, لیکن خانقاہ کا نظام آل علی اور اولاد علی کے بھیکاری بنانے کا نظام ہے. ایک ایک کی گردنوں کو پکڑ کر میں ایک اولیاء کے آسانوں پر چکا ہوں گا, کیونکہ میں بھیکاری, میں فقیر ہوں. میں بھی کسی اپنے مرید اور خلیفہ کو متکبر فرعون دیکھنا نہیں چاہتا. جہاں اولیاء کا معاملہ ہو وہاں پر تو بھیک مانگو اور خیرات مانگو. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں بھیکاری ہوں, میں بھیکاری بنانے کا نظام لے کر چلا ہوں. اگر تیرے میں تیرے مال کا تکبر ہے, تیرے میں تیرے علم کا تکبر ہے, تیرے کو تیری قابلیت پر نکل میرے پاس سے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خود بھیکاری ہوں, میں بھیکاری بنانے والا ہوں. کس کا؟ دنیا کو ٹھوکر مانتا ہوں اور اہل اللہ اور اولیاء آل علی کے بارگاہوں کا میں بھیکاری بنتا ہوں, بناتا ہوں. تو یہ خدا کا نظام ہے. قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں, قل لا اسألکم اجری, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اجری فی المودۃ فی القربہ, کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آل کے ساتھ میں محبت کرو. اور آل کون ہے؟ مولا حسن, مولا حسین, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, سیدہ زینب, اور بھی ان کے بعد میں ہوتے 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 خواجہ خواجگان آل رسول نہیں ہے. حضور پیڑ پہ غوث اعظم نہیں ہے, جتنے اولیاء ہی آل رسول نہیں ہے. ذی القربہ فرمایا کہ جن کو میں اپنا بنا لوں وہ میرے قربا میں ہیں.
تو دنیا کے تمام اولیاء کو میرے مصطفیٰ اپنا بناتے کہ نہیں بناتے ہیں؟ تو وہ ذی القربیٰ میں جو ان سے محبت کا حکم اللہ نے دیا، اور پھر محبت نہیں بلکہ مودت کا حکم کہ ان کی محبت کو تم ظاہر کرو اپنے گھروں میں محفلیں کر کے، اور ان کی نسبتوں کے چرچے دنیا میں کرتے ہوئے ان خوشیوں کو منا کر تم ان کی محبتوں کو ظاہر کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کو اپنی آل و اولاد سے محبت کا تقاضا امت کو کرنا پڑا۔ اس میں میرے آقا کا خدا کی قسم کوئی مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ امت کے لیے پاسپورٹ آل رسول ہے، اس کے بغیر دین کا حق انہیں نہیں ملے گا، اور میری آل کو، میری امت بعد میں قرآن و حدیث کو، دین کو لے کر ہی انجان بن کر، اچک بن کر نکل جائیں گے۔ ہم کیوں مولا علی رہیں، ہم مولا حسن مولا حسین کیوں کہیں، ہم کیوں غوث و خواجہ کہیں، اچک کر دیوار کود کر بھاگنے والے بھگوڑے ہوں گے۔ اس لیے وہاں پر میرے مسلمان نے فرما دیا کہ میری آل کے سامنے محبت کر کے بھیک مانگو ان کی چوکھٹ پر، تو پھر وہ تم کو پاسپورٹ عطا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پاسپورٹ عطا کریں گے، کہے کا کلمے کا، کہے کا قرآن کا، دین کا، شریعت کا، حق کا، حق کا، حق کا، حق تعالی شانہ کا پاسپورٹ تم کو عطا کریں گے۔ اور جن کو ان چوکھٹوں کے ذریعے سے پاسپورٹ نہ ملا ہو، چاہے وہ اپنے کارناموں میں دنیا کا کتنا ہی بڑا کوئی علامہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا حق کی کنجی، کیونکہ حق کی چابی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نگرانی کے ساتھ میں میرے آقا کے حوالے کی، اور کرنے کے بعد میرے آقا نے پھر اس چابی کو فرمایا کہ یہ چابی سوالات صحابہ کرام کو نہیں دوں گا، بلکہ تم کو بھی ضرورت پڑے گی تو تم بھی آؤ میری آل کے پاس میں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر میں سیدنا مولا حسن و حسین علیہ السلام کو بڑی عظمت اور تقدس کی نگاہوں کے ساتھ میں دیکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تقدس اور عظمت کی نگاہوں کے ساتھ میں دیکھتے تھے۔ ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بعض اوقات معمول یہ ہوتا کہ جمعہ کے خطبے میں منبر پر اپنے بازو سیدنا امام حسن و حسین کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ دین کا سہارا ہے نا وہ، اب ان بدعقیدوں کو خدا حق عطا فرمائے، پاسورڈ کا نظام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی یہ خانقاہ کا جذباتی عنوان نہیں ہے، آل علی اور اولاد علی کی محبت اور اولیاء کی محبت۔ میرے بچوں، اے مسلمانوں، دین کا اصل پاسورڈ ہے آل علی کی محبت۔ پاسورڈ غیر ہو گیا تمہارا سر بیکار، تمہارا ڈاٹا سارا بیکار ہے، سب کچھ تمہارا مال لٹ گیا اور محفوظ ہو گیا، بند ہو گیا ہے۔ جب تک پاسورڈ نہیں اس وقت تک تو بیکاری۔ ارے میرے سیل کے اندر 5 لاکھ روپے ہے اے ٹی ایم کے اندر میں، کارڈ ہی غائب ہو گیا تھا، پاسورڈ چلے گیا، کیا کرتا؟ نہیں 5 لاکھ ہے، ارے دھوکہ دے رہا ہوگا تو دل پر بھروسہ کون کرے گا؟ اس لیے پاسورڈ آل علی اور اولاد علی کی محبت کتنی ضروری ہے، اور آج اسی کو بھلا دیا گیا، اسی کو بھول گئے ہیں۔ اب دین کے نام پر چل رہے ہیں مدرسے، چل رہے ہیں مسجدیں، قابل قدر ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اصل نظام جو ہے وہ پاسورڈ کا نظام ہے۔ کیا کیا میرے آقا نے؟ مولا علی کے حوالے کیا، یا نا مدینہ العلم بابوا علی، پاسورڈ ڈال کر مولا علی کے ہاتھ میں فرما دیا۔ اب مولا علی کے حوالے بھی کیا تو پھر وہاں پر بھی یہ کہ چون کہ یہ پاسورڈ کی چابیاں نسبت نور سے ہے۔ کیا ہے؟ نسبت نور سے ہے، اور آل علی اور اولاد علی کا نظام بھی جو ہے نا، ایک تو بشریت کا ہے، دوسرے نور کا ہے۔ کیا ہے؟ بہت دقیق بات چل جائے گی، سمجھ سکو گے کہ نہیں سمجھ سکو گے؟ میرے آقا کے ذریعے سے سیدہ کا وجود یہ بھی نورانی وجود ہے، نور کا حصہ ہے۔ اس لیے جسمانی تقاضوں کے وہ ساری چیزیں سیدہ سے ثابت نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہزادی تشریف لا لیتے تو آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو کر پیشانی کو بوسہ دیتے اور پیشانی کو سونگتے اور فرماتے۔ مجھے والوں نے پوچھا کہ شہزادی اپنی بچی کی پیشانی کو سونگتے کیوں ہیں یا رسول اللہ؟ سرکار ہے، چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں،
تو فرماتے ہیں کہ مرجان کی جنت کے باغوں کی وہ آپ کی میری شہزادی میں سے کون کہے گا آپ کو بشر؟ توبہ کرو نقیلوں سے، اپنے ترقینوں کو صحیح کرنے کے لیے صحیح چوکھٹوں کی غلامی کرو، اور جہاں پر حق ملتا ہے وہاں کے بھکاری بن کر پڑ جاؤ۔ کون کہتا ہے سیدہ کو کہ وہ صرف بشر تھے، بلکہ میرے آقا کی نورانیت کی نسبت سیدہ میں منتقل ہوئی، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو میرے آقا کے نور مصطفیٰ، کیوں کہ نور کا استقبال نور فرما رہے تھے، اور میرے آقا کا معاملہ بھی نور کا بھی ہے اور بشر کا بھی ہے۔ اصل تو نور ہے، لیکن بشری صورت میں 63 سال کے لیے دنیا میں انسانوں کی آسانی کے لیے خدا نے ظاہر کیا تھا۔ اب اس کو ہی بول کے کہوں گا بشر بشر، ارے تیری ماں کا شر کا بچہ، تیرے جیسا بشر نعوذ باللہ، گندی نالی کا کیڑا بشر، تو اتنا کیڑا بشر ہے کہ تیری بیوی تیرے سے مطمئن نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا معاملہ کہاں ہے کہ رب العالمین جن کو کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے کو حق ہے بشر کہنے کا، اٹھاؤ جن کو، کیوں سو رہے ہو، کیوں سو جا رہے ہیں، نیند آ جائے، جنت میں جا رہے ہیں کیا؟ ارے گاڑی چلاتے چلاتے سوئے تو کیا حال رہے گا؟ گاڑی چل رہے نہیں آؤ، تھک گئے ہوں گے بیچارے ساتھ، بڑھاپا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ تو کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرتا ہے ان کو بشر بولنا، وہ تو بندوں کی حکمت کے لیے ہے کہ میرے محبوب اگر تم جیسا تمہارے درمیان میں نہیں بیچتا تو ارے یہ تو بولتے تھے کہ وہ تو فرشتے ہیں، ہم کہاں ویسی اتباع کر سکتے ہیں، ارے وہ تو اجینا ہے تو پھر ہم کو تو نظر نہیں آتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری حکمت کے لیے صورت بشریت میں حق مصطفیٰ کو جلوہ گر فرما کر اس دنیا میں آمینہ کا لال بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ مگر وہ راز بھی کچھ اور راز ہے، آگے بڑھو تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ کیوں دروازے کھول کے رکھ رہا ہوں میں، آگے بڑھو تو یہیں پر بیٹھ گئی تو وہ بھی راز کچھ راز ہے۔ یہ میرے سسپینس ڈسکس سے کہیں پریشان تو نہیں ہوتے آپ لوگ، یا کچھ طلب پیدا ہوتی ہے، آگے طلب پیدا ہوتی؟ تو میرے آقا سے جو نور کا جو نظام تھا وہ سیدہ کے اندر منتقل ہوا، بشری صورت کے اندر میں بشری جسم مبارک کے ذریعے سے جو اولاد دنیا میں موجود ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم تھے، میرے آقا کے شہزادے تھے نا، لیکن نور کی نسبت سیدہ کے حصے میں آئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شہزادی نور کی صورت، اور بشری صورت کے اندر میں جسمانی اعتبار سے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم آپ کے شہزادے تھے، لیکن بچپن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے بلا دیا اور پھر قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ کیا فرما دیا؟ اے میرے محبوب، میں نے اپنے محبوب کو کہ جو کسی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے، کہاں لے جاؤں تو بہت گہری بات ہو جائے گی، تو پھر حضرت قاسم حضرت ابراہیم بھی تو شہزادے ہیں، مگر وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہاں مخاطبت نور کے ساتھ میں ہے، اور یہاں پر سیدہ کا جو معاملہ ہے میری اماں جان کا اور میرے سر کے تاج کا، میری اماں جان کا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے وہ حصے نور کے ساتھ میں ہے، اسی لیے نور کے پاس میں آتا تھا تو استقبال کرنے کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، کیا ہوتا تھا، اور پیشانی کو بوسہ بھی دیتے اور سونتے بھی تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سونتے بھی کیوں؟ تو کہا کہ سیدہ یہ تو جنت کے مرجان کی خوشبو، بغیچوں کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے مجھے، تو سیدہ کا مقام کیا ہے؟ اب یہ معاملہ، اور پھر یہ راز جو کھلوایا ہے دنیا کے اندر میں، صحابہ کے سامنے بھی نہیں کھلا، لیکن حضرت اویس قرنی کے پاس میں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو بھیجا میرے آقا نے، تو وہاں پر ایک سوال یوں چٹکی میں مار دیا کہ تم نے شہزادی مصطفیٰ کو دیکھا ہے سیدہ کو؟ تو کہا کہ میرے نکاح میں ہے، ہمارا آگے مشکل پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا میرے آقا کو تم نے دیکھا ہے کبھی؟ ارے ہم تو رات و دن ساتھ میں رہے، نہیں دیکھا۔
ارے نہیں دیکھے ہم تو ساتھ میں رہیں. بولے کہ ہم نہیں دیکھے. تو بہت سے رہ کر بھی نہیں دیکھتے, جو نہیں رہ کر بھی دیکھتے ہیں. یہ نظام ہے روحانیت کے نظام میں. ارے اور ان کی حقیقت اتنی عظمت, مدینہ منورہ کے اندر میں رہنے والے گنبد خضرا جا کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے اور تم یہاں سے پڑھتے رہتے. وہ رہ کر بھی دور ہے, جو دور رہ کر بھی قریب رہتے ہیں. یہ چکر چھوڑ دے بے وقوف. جن کو وہ اپنا بنا لے, جن کو چاہا وہ اپنا بنا لیا. یہ در حبیب کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت ابی سخنی رضی اللہ عنہ نے راز بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے آقا کو دیکھا ہے؟ ہم نہیں دیکھے, ہم تو ساتھ رہتے تھے نا. تم تو کبھی آئے نہیں, ان کے ہاتھ میں ایمان کو نہیں کرا, تم ہم کو سوال نہیں دیکھ. تو بولے کہ دیکھنے والے کوئی ہے کہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ ہے تو دیکھتے. تمہیں کون ہے؟ تو شہزادی مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, وہ ہے میرے آقا کو دیکھی ہوئی. وہ جانتی ہے کیونکہ نور کو دیکھ سکتا ہے نا. خدا نور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا یہ زمین آسمان نور. نور کا نظام. چلو نورانی محفل بنی کی نہیں بنی, نور ہی تو نور ہے. یہ بشریت 63 سال کے لیے تھا دنیا میں انسانوں کو. ابھی اس میں چکرے جھگڑے, اتنا تیرا میرا استجا کرتے, مناظرے کرتے, مفتیاں مولویاں کھلاٹیاں مان لے رہے, گالیاں دے رہے. ارے توبہ. یہ کیوں؟ پاسورڈ غائب ہے, اس کے لیے چکر ہے سب. پاسورڈ مل گیا تو, خزانہ مل گیا تو لڑائی جھگڑے کہیں کو رہتے ہو. اس لیے مولویوں مفتیوں کے پاس لڑائی جھگڑے مناظرے ہوتے, اولیاء کے پاس نہیں ہوتے. اولیاء کے پاس میں نہیں کی گئی مناظرے نہیں, مقابلے نہیں, دلائل نہیں, اور وہاں پر کچھ بھی نہیں. وہاں پر تو خزانے کا پاسورڈ ملتا ہے. یا رسول اللہ کیا بات ہے, سرکار مطمئن فرما دیتے ہیں ان کو. یہ پاسورڈ والے لوگ ہیں. کون صوفیہ؟ حماقت نہیں کر لینا پر, ہم تو نام لے پائے ان کے, خیرات مانگیں گے. تو وہ نسبت جو منتقل بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو ابو تو میری اماں جان کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عام صحابیات کے سب میں تو نہیں رکھیں گے نا. وہ کیا ہے؟ وہ خاص حصے نور کی نسبت منتقل ہوئی میرے دو جان کے مالک کی. اور حضرت ابی سخنی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھنے والے ہیں مدینے کے اندر میں کون ہیں؟ شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. حضرت مولانا مشکل کشا علیہ السلام کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں. چلو سب سے پہلا کام مدینہ پہنچ کر وہی کریں گے. دیکھنے والے سوالات صحابہ کرام کو وہ چیز نظر نہیں آئی, لیکن جو جس کی نسبت کے ساتھ میں کو وہی تو چیز نظر آئے گی. ہر جگہ علی کیوں نظر آتے ہیں؟ ہر جگہ یا غوث الاعظم یا غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ ہر جگہ یا پیر کیوں کہتے ہیں؟ ارے یہ تو شرک ہے, تمہارے پاس میں شرک ہے, یہاں ایمان ہے. ایمان کی دلیل ہے وہ. اب ذلیل کو تو شرک نظر آئے گا. جا تیری ذلت تیرے لیے, تیرا شرک تیرے لیے. ہم کو تو پھر کسی میں ایمان نظر آئے گا. کوئی ایمان مبارک, تجھے شرک مبارک. آیا اور آ کر پوچھا کیا آقا کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو کہا کہ کنہوں نے کہا؟ رازدار نے کہا. تو بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے, بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. بتاؤ تو صحیح. دو ہے دیکھنے والے میرے آقا کی حقیقت کو, دو ہے. ابی سخنی نے فرمایا دو ہے. ایک تو شہزادی ہے, کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور ایک رازدار صحابی ہے. رکھے نا حجت کے واسطے, ان لوگوں کے واسطے بڑی مصیبت رہتی ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ تو کتنے کتابیں پڑھا جس میں نہیں ملی؟ تو وہ پڑھا 6 کتابیں 2 کتابیں, حماقت کر رہا ہے. چل پہلے پڑھ کے بعد میں بات کر. لیکن کہا یہ تھا میرے سامنے نہیں چلتا, میں علی کا سپاہی بن کر بیٹھا ہوں, میرے پاس میں نہیں چلتی دادا گیری. تو خیر اللہ تکبر سے حفاظت فرمائے. کہا کہ سیدہ کے پاس پہنچے. کہا کہ ہاں دیکھا ہوں, ایک مرتبہ میں بے وقاص ہیں. تو قبر مبارک کے اندر, مجھے مقدسہ کے اندر میں زمین سے آسمان تک صرف نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے, کوئی وجود ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں نے ندا لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بس ایک لمحے کے اندر میرے آقا کی ذات میری نظروں کے سامنے ہوئی. کہا کہ بیٹا یہ راز ہے. کیا ہے؟ پھر بھی قصہ ختم نہیں کرتے نور و بشر کا. اور ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی نے, میرے آقا نے کسی وقت وضو فرما رہے تھے, اس وقت میں اپنا صافے مبارک نکال کر دیا تھا. تو انہوں نے ذرا
عشق تھا، محبت کی، عشق اور محبت کے اندر میں ساری غلطیاں بھی معاف ہوتی ہے، پر مکاری کی طرف نہیں کرنا برکت لینے کو، چلو حضرت کی تصویر چرا لو، چرا کے باقی رات میں ضرور گندن مارتی، محبت تو حضرت کو بھی لے لے، ایک بیچارہ پرانا پیلا پتا پڑا سوڑا لے لیا تھا چرا کے، 3 دن تک نیندش نہیں ہے اس کو، اب ہم پوچھے بھی بار بار کہ کہاں ہے تصویر، وہ نہیں مکارا اونٹ کرتے، اس لیے میرے سامنے وہ مت کرو، میرے کو شک آ جاتا، نہیں تصویر کہاں ہے وہ، ہاں میں وہ خدا کی فکر کی بات نہیں، کوئی جادو کی تصویر نہیں ہے تو بولیں گے تم لوگ، ایسے ہی معاملہ کوئی اور بھی معاملہ ہوتا ہے، تو خیر ہوا کہ 3 دن کے بعد لائے کے بیچارہ ہونے کو نگو بولے نیندیش نہیں آ رہی، بولے پریشان ہو، بولے کیا پڑھتا اور کیا ہوتا، بولے وہاں پر تو نیندیش بند ہوگی، بولا ہاں بابا تو اس واسطے تو میں بولا تھا نا، کیا وزیر الدین صاحب تصویر بڑی مقدس ہے لینے کا ارادہ ہے کہ نکو نا ہماری نسبت کافی ہے نا، غوث پہلا کے نام لے بھائی کافی ہے نا، تو کیا کر رہا تھا، سرکار نے خدمت کے لیے قبول فرمایا، تو صافے مبارک میرے آقا کا وضو کے وقت میں، تو وہ صحابی ذرا پیچھے ہٹ کے سر کے قریب لے کے گئے، یوں چھپ گئے، تو دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان تک کوئی چیز کا وجود ہی نظر آئے، صرف نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، کہا کہ اچھا ہوا اگر رکھ لیتے سر پہ تو مسئلہ ختم ہو جاتا، برداشت بھی تو نہیں ہوتی نا، وہ تو سیدہ کی ذات ہے، نور سے نور ملا ہے، تو وہ لیکن ان دونوں نے میرے آقا کی حقیقت کا کچھ ذرہ دیکھا ہے، تو وہی چیز آل علی کے اندر میں، دوسری اولادیں جو ہیں ان کے اندر میں چونکہ مولا علی کی اولادیں ہیں، وہ نور کی نسبت سیدہ کے ساتھ میں ہیں، جو قیامت تک کے لیے پاسورڈ کے مالک بنا دیے گئے، کہے کہ مالک اپنی زبان میں بول رہا ہوں، میں حدیث قرآن نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا نا پاسورڈ کے حساب سے، اب اس لیے قیامت تک حق کا پاسورڈ صرف آل علی اور اولاد علی کے پاس میں ہے، جن کے پاس ہے پاسورڈ نہیں، چاہے کتنی قرآن و حدیث و تفسیریں کیوں نہ ہو، لیکن سمجھ لینا کہ پاسورڈ کے بغیر ہے، نہ فائدہ لے سکتے نہ فائدہ دے سکتے، فائدہ لے سکتے نہ دے سکتے، تو اب وہ جو نور کی نسبت سیدہ کے ذریعے سے مولا علی کی آل میں جو سیدہ کی بطن مبارک سے دنیا میں وجود میں آئی، وہ کون ہیں؟ سیدہ زینب، سیدہ امام حسن، سیدہ مولا حسین علیہ السلام، یہ 3، اور ایک حضرت محسن تھے جو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی شہادت ہوگی، کیا ہو؟ اللہ کی حکمت ہے۔ اب یہاں پر مولا حسن اور مولا حسین کے ذریعے سے جو آل چلی، یہ آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہے، اب ان کی نسلوں کے اندر میں دین کا حق چھپا رہے گا، ان کے پاس چابیاں رہے گی۔ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ کی اولاد میں اب آگے امام زین العابدین اور پھر حضرت حسن مسنہ، ادھر ان کی آل میں حضور جناب غوث الاعظم اور مولا حسین کے آل کے در میں خالق خاجگان عطا رسول ہند الولی، ارے ہم تو باسڑ والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں، اس کے علاوہ ہم کو کیا چاہیے؟ ہم مسلک و جماعت والے نہیں ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں۔ کیوں خواجہ والے رہकर کیوں ناز کرتے ہو؟ اس لیے کہ پاسورڈ والے ہیں ہم۔ سمجھ میں آگئی بات؟ امام حسن علیہ السلام بڑے شہزادے سیدہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے، تو میرے آقا نے آپ کے بچپن ہی کے حالات کے اندر اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا، مگر چلو آج بھی کیا بات ہے کہ رخ کو پلٹا دیا گیا، ہمارا ادھر گئے نہیں ہم، کل کا سوال آج بھی حل کوئی ایسا نہیں دکھ رہا ہے، کیا کریں گے؟ ہم تو غلام ہیں، اونٹ کی نقل کسی حال اور آپ نے جدھر رخ کرے ادھر ہی جانا پڑتا، یوں کر کے ادھر گئے تو پڑتا کھا چکا، ہاں پڑتا کہ نہیں پڑتا، ہنٹر پڑتا، کہیں کہنا بابا ہنٹر، جو تمہاری مرضی ہے بس، غلام کے لیے آقا کی مرضی ہے لینا۔ تو امام حسن علیہ السلام جب تولد ہوئے ہیں تو نام مبارک بھی حضرت مولا حسن علیہ السلام کا میرے آقا نے رکھا، تبلیغ بھی فرمائی، لعاب مبارک بھی چڑھایا، سب کچھ کیا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ 2 شہزادے تھے
جن کو میرے آقا اپنے گود مبارک میں لے کر تمام صحابہ کرام کے سامنے فرماتے تھے کہ یہ میرے لقب جگر ہے، یہ میرے دو شہزادے ہیں، اور ان کے ذریعے سے میری آل اور آل رسول قیامت تک چلے گی۔ نبوت ختم ہوئی، ولایت کو رکھا ہے آل رسول کے اندر میں۔ نبوت کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اولیاء آتے رہیں گے، اور اولیاء کے کارخانے آل رسول کی کارخانوں میں اور ان کی منڈیوں میں چلتے رہیں گے۔ اس لیے ایک فیکٹری آئی ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگان کی صورت میں، تو مدینے والوں نے اولیاء کی فیکٹری اجمیر شریف کو بنا دیا۔ کتنے لاکھوں ولی وہاں پر پیدا ہو گئے، ان کے نام کہتے کہتے خواجہ خواجہ بن گئے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء کہ جو ان سے ان کے دروں پر، اور وہ دیتے کس کو ہے؟ وہاں پر شرط صرف ایک ہے کہ ان کا بھکاری سمجھو اپنے کو، وہاں قیمت سے نہیں لے سکتے، حکومت سے نہیں لے سکتے، کرنسیوں سے نہیں لے سکتے، وہاں پر تو بھیک مانگ کر لے سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے اولیاء ہیں وہ اولیاء ہونے کے باوجود اگرچہ کہ وہ دنیا کے آقا ہو، ان کے اشاروں پر خدائی چلتی ہو، مردے زندہ ہوتے ہو، آسمانوں سے بارش برستی ہو، سب کچھ ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آقا اور اپنے اوپر کے اولیاء کے سامنے اپنے آپ کو ان کا منگتا ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے خاص رمز ہے اس نظام کا کہ کبھی کسی مقام کے اوپر اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا، جو کچھ نہیں سمجھتا ان کا بن کر رہتا ہے، جو ذرہ برابر اپنے کو کچھ سمجھ لے، اپنے کو کچھ سمجھ لے، وہیں پر نال کاٹ دی جاتی ہے، چل بھاگا ادھر، ادھر کا نہیں ہے تو لگا لے نیمبو پانی کی دکان، بنا لے اپنی خانقاہ اور بنا لے اپنی گنڈے تعویذ کی دکان اور خوب دنیا کماتا رہے، ادھر مت آ تو، کیوں کہ یہاں کا نظام تو اہل اولاد علی کا نظام، یہاں تو بھکاریوں کا نظام ہے، فقیری نظام ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی مناسبت سے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ظاہر شباہت میں بھی آپ کے شکم مبارک سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل مشابہت میرے آقا کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو مشابہت بھی کمر سے لے کر پیروں کے ناخن مبارک تک تھی، میرے سرکار کی مشابہت تھی۔ کیا تھی؟ مشابہت تھی۔ مدینے والے جب دیکھ لیتے امام حسن و حسین علیہ السلام کو کہ کتنی عزت اور محبتوں کے ساتھ میں کہ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد میں صحابہ بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، اور صحابہ ہونے کے باوجود یہ نواسے رسول تو صحابہ کی عظمتوں میں صحابہ کو یاد کرتے، اور امیر المومنین کہتے ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، لیکن وہ امیر المومنین بھی ان شہزادوں کو کہتے کہ تم تو ہمارے سردار ہیں، تم مت کہو ہم کو امیر المومنین۔ یہ صحابہ کا نظام تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر کو سامنے کھڑے کیے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو کہ کسی کو مت آنے تو خاص میٹنگ ہو رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام اتفاق سے پہنچ گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا کہ مجھے کھڑے کر دیا گیا ہے، یہاں پر کسی کو اندر آنے مت دو۔ تھوڑی دیر ٹھہرے اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ بعد میں تذکرے میں نکلا تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ میں آ کر گیا تھا، تو یہ آپ آ کر گئے تھے میرے سرکار، اور پھر آئے کیوں نہیں اندر؟ تو بولے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، آپ نے کہے تو وہ تو ساری دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے تھوڑی ہے، تم تو شہزادے مصطفیٰ ہو، ہمارے امام ہو۔ ارے جو عمر فاروق سیدنا مولا حسن و حسین کو اپنے سردار مانتے ہو، ان مولا حسن و مولا حسین کے بارے میں تم اسکیل لگاتے ہو تو ان کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تم پوچھو عقیدہ عمر فاروق، پوچھو عقیدہ ابوبکر صدیق۔ اور پھر ہوا یہ کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو ظاہری مشابہت بھی کی گئی تاکہ دین یاد رہے، ذات مصطفیٰ یاد رہے، اور پھر یہ شباہت مصطفیٰ کی دے دینے کے بعد میں ایک رخ یہ بھی دے دیا گیا کہ اب تو شباہت دونوں میں جمع ہے، اور بعد کی امت جو مجھے بھی نہیں دیکھے گی اور امام حسن و حسین کو بھی نہیں دیکھے گی ظاہر میں، ان کے لیے ان کی یاد میری یاد ہوگی۔ اس لیے جس نے حسین کو یاد کیا اس نے مصطفیٰ کو یاد کیا، جس نے مولا حسن کو یاد کیا اس نے میرے مصطفیٰ کو یاد کیا۔ ان کی یاد ان کا بدل ہو جائے گی، جو ان کو یاد کرے گا مدینے کی خیرات اس کو ملے گی۔ اور بھی امام حسن علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ مقام ملنے کے بعد یہ بات میرے آقا نے فرما دی تھی کہ ایک مرتبہ میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل دو قسم کے لباس لے کر آئے، ایک لباس کا رنگ سرخ تھا، ایک کا سبز تھا،
تو میرے مصطفیٰ نے سبز رنگ کے لباس کو حضرت امام حسن کو عطا فرمایا، سرخ رنگ کے لباس کو امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لے گئے اپنی جان کے پاس میں، سیدہ کے پاس میں، کہ نانا جان نے یہ لباس دیے، حضرت جبرائیل نے جنت سے بھی لے کر آئے ہیں۔ تو فرمایا سیدہ نے کہ یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے شہزادے بنائے ہی اپنے دین کے لیے ہیں، میری امت کے لیے ہیں، ان کو بنایا ہوں، ان سے محبت کا وجہ بھی یہی ہے کہ میں ان کو اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ میرے آگے دین کی حفاظت کریں گے اور دین ان سے چلے گا قیامت تک، ان کی آڑ میں دین کی حفاظت کے نظام ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سبز لباس اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت اس نواسے مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کر ان کی شہادت ہوگی۔ سیدہ سن رہی ہے، ماں کے سامنے بچپنے کے اندر بیٹے کی اگر شہادت کی طرح مل جائے ماں برداشت کر سکتی ہے؟ وہ ماں کہاں تھی، وہ تو نور تھا۔ اب سیدہ کے بارے میں مت کہو کہ عام عورتوں اور صحابیات کے بارے میں، ان صحابیات کے ہم ناقدین نہیں ہیں، لیکن سیدہ عام صحابیات کی طرف سے، عام عورتوں کی طرح سے عورت نہیں ہے، بلکہ سیدہ کا تو یہ مقام ہے کہ ہم سیدہ کی چوکھٹ پر حضرت مریم کو خیرات مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، حضرت آسیہ کو بھکاری دیکھتے ہیں۔ سیدہ کا تو وہ مقام ہے، اس لیے کہ نسبت نور مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے۔ سمجھ میں آتی نا بات؟ سیدہ کا مقام کیا ہے؟ یہ عقیدہ کوئی شیعہ اور رافضیوں کا نہیں ہے، تمہارے بخاری اور مسلم کا بتا رہا ہوں میں، تمہارے قرآن و حدیث کا بتا رہا ہوں جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ تو فرمایا کہ پھر یہ لال اور سرخ لباس اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت اس نواسے کو مولا حسین کو میدان کربلا میں شہید کرے گی۔ اب یہ کہہ کر میرے آقا کا اس دنیا سے پردہ ہو جانا اور مدینے کے ماحول میں آپ کے پردہ ہونے کے بعد بھی ان کو عظمتوں کی نگاہ کے ساتھ میں دیکھنا، اور ایک وقت وہ پھر آیا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو خلافت دی گئی، اور خلافت کے بعد پھر حاسدوں نے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اسی وقت میں ظالموں نے پروگرام بنایا، ادھر میرے مافیا کو شہید کر دیا جائے، ادھر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، ادھر عمر ابن عاص کو، سعد بن ابی وقاص کو شہید کر دیا جائے۔ مکر و مکاریہ، گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغوں سے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اس لیے تم اپنے اطراف کے اندر میں خاندان والوں کی مخالفت سے یا اپنے بھائی بندوں کی عداوتوں سے یا دشمنیوں سے گھبرا مت، ہم تو علی کے سپاہی ہمارے سامنے، تو ایک طرف میں کربلا ہے تو نواز رسول ہے ہمارے سامنے، ہمیں کسی کی مخالفت اور موافقت سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں عشق ہے وہاں کربلا ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ پھول کے ہار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جب حملہ ہوا، فجر کی نماز سے پہلے مولا حسین علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ شہزادے نماز پڑھے مکمل کرواؤ۔ اس کے بعد نے فرمایا کہ مجھے گھر پر لے کر جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، امام علی مقام علیہ السلام نے، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے، خلافت حضرت امام حسن علیہ السلام، امت نے اب مولا علی کے شہزادے سے بڑھ کر کون؟ کیوں کہ نور اور جسم، شریعت اور طریقت سب کچھ انہی کی چوکھٹوں پر تھی، تو امت نے منتخب کیا مولا علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کو۔ لیکن آقا نے اشارہ فرما دیا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میرا یہ شہزادہ امت کے دو گروہ کے اندر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ خود کو شہید کروا دے گا اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اے حسن کہ تم کو ایک وقت آئے گا کہ امت اصرار کرے گی، اس وقت میں صلح کر لینا۔ اس ارشاد کو سامنے رکھ کر امام حسن علیہ السلام نے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام زیادہ یادوں میں نہیں رہتے، زیادہ تذکروں میں نہیں آتے، کیوں کہ چھپا ہوا خزانہ ہے وہ۔ کرنٹ کا دنیا میں نظام چلتا ہے نیوٹن اور فیز سے نا، تو مولا حسین چھپے ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا نظام ارض کا اور فیز کا ہے، دونوں بھی شہزادے ہیں، کائنات کا نظام مولا علی کے ذریعے سے چل رہا ہے، تو یہ ارض اور نیوٹن کے نظام سے یہ کرنٹ دنیا میں چمک رہا ہے۔ مولا حسن کی شان اپنی جگہ ہے، مولا حسین کی شان اپنی جگہ ہے، دنیا دونوں کو پلڑوں میں رکھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت کے وقت کے گزارنے کے بعد 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، حالات ایسے آ گئے کہ امت
سازشوں کے حوالے ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خلافت کو حوالے کر دیا امیر معاویہ کے حوالے، کہا کہ سنبھالو۔ معاملہ سمرا ہوا تھا، عقیدت اہل بیت کی موجود تھی، لیکن بعد میں کرنسی اور دیناروں میں اس صدی میں بک رہے ہیں تو اس زمانے کے اندر میں حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے جی حضور کرنے والے بڑے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں اب یہ سمجھ رہے کہ امیر معاویہ نے یہ شرط کے ساتھ میں خلافت کو قبول کیا تھا، خلافت کو لیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو خلافت پھر آل رسول کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ یزید مکار لعین اور پلید تھا، نام بھی لینا زبان پر دل نہیں چاہتا جی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھے میاں جانے والے امیر معاویہ، تو پھر مرتے ہی تو پھر جائے گی پھر امام حسن کی طرف میں، تو پھر وہ وقت کے آنے سے پہلے کسی طرح سے امام حسن کو صاف کر دیا جائے، راستے سے نوزبلا ہٹا دیا جائے، وہ تو خدا کی طرف کا نظام طے تھا۔ چنانچہ ساری سازش شری شام کے ذریعے سے خریدا گیا۔ ان کی بیویوں کے اندر سے ایک بیوی کو 3 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسرے مرتبہ کے زہر کو تو امام حسن علیہ السلام نے کہ ہے ہی خدا کی مرضی اور میرے نانا نے مجھے اس بات کا اشارہ فرما دیا تو اب یہ زہر تو میرے اوپر اثر کر کے رہے گا۔ 2 مرتبہ کا زہر تھا، بڑا سخت تھا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ ارادہ نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ مولا حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب نانا کی منشا بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسے ہی زہر کیا گیا، اتنا سخت زہر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر میں کون حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے حجرے مبارکہ کے اندر میں رہتے اور پینے کا ایک مشکلہ رہتا تھا، تو اس کے اندر میں اس زمانے کا ایک قیمتی ہیرے کو پیس کر، مدینے اور مکے کے اندر میں تو عام ماحول پیٹرولیم کا تھا نہیں، غربت کا تھا، تو ہیرا کس کے پاس میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شام سے آیا تھا، وہ پیس کر اس کو ڈال دیا گیا اس پانی کے اندر میں۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے اس پانی کو پیا، وہ اس زہر کا اثر اس درجے پہ ہوا کہ محسوس کیے ہیں کہ اب نانا جان سے ملاقات کرنا ہے اور اماں جان ہمارے انتظار کے اندر میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام رات کے اندھیرے کے اندر میں، رات کا وقت ہے، 2:30-3 بجے کا وقت ہے، محسوس کر لیا تو فوراً حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کو بلایا۔ کیا بلایا؟ کہ بیٹا تم ادھر آؤ۔ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جاؤ میری بہن حضرت زینب کے مکان پر جانا، مدینے کے اندر میں جا کر کہہ دینا کہ وہاں پر تمہارا بھائی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ تو امام قاسم مشکل سے 3.5 سال کی عمر تھی، تو بولے کہ ابا جان کیا کہنے کہ نہیں یہی ہونے والا ہے، یہی ہونے والا ہے۔ اور بالکل ہم اتنا گفتہ دیکھ کر حضرت قاسم نے کہا کہ میرے اندر میں جرأت کی اتنی رات میں جا کر میں اپنے والد کی اس دنیا سے پردہ ہونے کی اطلاع کیسے دوں اور میں کیسے کہہ سکوں گا؟ ہائے ہائے، حضرت امام قاسم کو بلایا۔ مولا حسن علیہ السلام، عرب کے اندر میں عام رواج تھا اس زمانے کے اندر میں کہ کوئی یتیم ہو جاتا، باپ کا سایہ اگر سر سے اڑ جاتا تو وہ آستین پھٹے پہ ہوتے تھے اور زمین کی خاک اپنے بالوں میں ڈالا ہوا ہوتا تھا اور پھر ان کے سر کا صافہ اور عمامہ نکلا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ مدینے میں بچے بھی صافہ باندھتے تھے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے شہزادے کو بلایا اور حضرت زینب کے پاس اطلاع دینے کے لیے قاصد بنا کر بھیجا۔ بھیجنے کے لیے کہا کہ میں کیسے کہوں ابا جان؟ تو کہا کہ تم چلے جانا، آستین کو پھاڑ دیا، گریبان کو چاک کر دیا اور صافے کو اتار کے اور تھوڑی مٹی اٹھا کر ڈال دیا، اس حالت میں چلے جانا حضرت زینب کے پاس میں، میری بہن کے پاس میں جا کر اطلاع دینا۔ حضرت امام حسن مدینے کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے اپنی پھوپھی جان حضرت زینب کے مکان پر پہنچتے ہیں، دیکھا کہ دروازہ لگا ہوا ہے، زبان سے پکارنے کی ہمت نہیں ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں اور وہیں سسکیاں لے رہے ہیں۔ اپنے والد محترم حضرت امام حسن کی طرف میں خیال جا رہا ہے اور حضرت زینب کے پاس اطلاع پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ آہٹ محسوس کی تو کہا، حضرت زینب نے اندر سے آواز دی کہ کون ہے؟ سعادات کے گھر پر تو دن کے اجالوں میں جو آئے ان فقیروں کو ہم واپس نہیں کرتے، لیکن رات کے اندھیرے میں کون ہے؟ تو کہا حضرت قاسم نے کہ قاسم یہ تمہارا لال ہے، تمہارا چہیتا ہے، تو میرے بچے قاسم یہ وقت میں کیسے آنا؟ حضرت حفصہ کو اٹھا کر کہا کہ دروازہ کھولو، چراغ کو سلگاؤ۔ تو دیکھا حضرت قاسم گریبان پھٹا ہوا ہے اور صافہ سے نہیں ہے اور پٹی پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ کیا قیامت؟ کہا کہ ہے ہائے آپ کے بھائی مبارک امام حسن تو اس دنیا سے شہید ہو گئے۔ حضرت زینب نے کہا کہ
کہ میرے بھتیجے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ہوا ہے پھوپھی جان چلیے حضرت زینب حضرت حفصہ کو لے کر حضرت فضہ کو لے کر رات کے اندھیرے مدینے کی گلیوں سے سر پہ چادر ڈال کر امام حسن علیہ السلام کے گھر دورے پر پہنچتی ہے. دیکھا کہ حضرت امام حسن اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم شہزادی ہے ہمت کے پیکر ہو, تمہیں بہت کام کرنا ہے, میری بہن ہمت نہیں ہارنا. یہ تو جو کچھ ہونا تھا میرے علم میں تھا, میرے نانا جان نے ارشاد فرما دیا تھا, آگے تم کو میں ہمت کا دلاسا دیتا ہوں. حضرت زینب بے قرار ہے, کہا کہ میں ابھی بچ نہیں سکتا بلکہ کل کو تم کو سب کو صبر و سکون کا پیکر بن کر سب کو سنبھالنا ہے. حضرت زینب بے قرار ہو کر وہاں پر بے چین ہو رہی ہے. ہمت دلایا امام حسن علیہ السلام نے. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دوسروں کو اطلاع دی, امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی. حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچتے فجر کی اذان کے قریب کے وقت پر پہنچے. دیکھا کہ بڑے بھائی ہیں جو مولا علی کی شہادت کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھنے والے. امام حسین نے حضرت امام حسن کا اور اپنے بڑے بھائی کا یہ حال دیکھ کر بے چین و بے قرار ہو کر پریشان ہو گئے کہ باپ کی جگہ باپ تھی, آپ کی شفقتوں سے میں جی رہا تھا, بھائی جان آپ کا کیا حال ہو گیا؟ کہا کہ نہیں, خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ کل کو اس دنیا سے جاؤں گا لیکن ہمت کے ساتھ میں رہنا. بڑی وصیتیں فرمائی. کہا کہ بھائی جان فکر مت کرو, آخر اسے کس نے تمہیں زہر دیا؟ تو کہا کہ میں جس کو جانتا ہوں خوب جانتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم کو بول کر امت کے اندر قتل و غارت کے بازار کو گرم کروں. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا اسی حالت کے اندر میں اس دنیا سے پردہ ہوا. کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے تھے. امام حسن رضی اللہ علیہ السلام شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو قریب بلایا اور بلا کر وصیت کی کہ میرے چھوٹے بھائی, تم چھوٹے بھائی ہو, ابو جان کے مولا نے مشکل کشا کہ اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد میں تم کو سنبھال رہا تھا, لیکن آقا کا نظام ہے, دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے. ہمت و استقلال کے ساتھ رہنا. حالات آل علی اور امال علی کے خلاف میں مدینے کی طرح بنے ہوئے ہیں. امت ساری کی ساری آل علی کے خلاف میں اپنی کمروں کو کثیف کی ہے اور خلافت بنو عباسیہ کے کتے ہیں جو علی کے نظام کے خلاف میں بھوک رہے ہیں. اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا. اور اس کے بعد وصیت فرماتے ہوئے وصیت فرمائی کہ دیکھو کہ کل کو جب میری نماز جنازہ ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کرنا اور کم لوگوں کو اطلاع دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی کا معاملہ نہ ہو, اور میرے جنازے کو لے جا کر پہلے کوشش کرنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نانا جان کے پائے مبارک میں اور آپ کے اظہار مبارک کے اندر مجھے موقع دے دیا جائے. چونکہ وہاں پر خلافت بنو امیہ کا اور امیر معاویہ کا گورنر مقرر تھا سعد ابن عبید اللہ ابن زیاد, کوئی اور ابن سعد تھا وہاں کا گورنر مدینہ منورہ کا. تو وصیت فرمائی کہ نانا جان کے پاس میں لے جانا, وہاں پر مجھے دفن کر دینا. اگر وہاں پر اگر نہ مانے تو پھر میرے میت کو لے کر, میرے جنازے کو لے کر میری اماں جان کے قدموں میں جنت البقیع کی طرف مجھے پہنچا دینا. آئے جو کائنات کے مالک ہے, جو جنت کے بادشاہ ہے, کیا جنت کی خاک ملے گی ان کو جو جنت کے مالکوں کے ساتھ میں معاملہ کیا ہو یا اس زمانے کے اندر میں کر رہے ہوں. جنازہ تیار ہوا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے جنازے کو اور امام حسین علیہ السلام نے جنازے کو تیار کیا. جنازوں کو گھر سے جب نکالا جاتا ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بڑے عجیب اشعار کہے وہاں پر. یہ جنازہ نکل کر مسجد نبوی کی طرف روضہ مقدسہ کی طرف میں جا رہا تھا تو ابن سعد جو گورنر تھا یا بنو امیہ کے جو سپاہی تھے, جو خلافت کے دعویدار تھے, انہوں نے کہا کہ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا کہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے روضہ مقدس میں دفن کر. تو بولے کہ ہم روضہ مقدس میں دفن ہونے نہیں دیں گے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ تم کو قبرستانوں میں گاڑنے نہیں دیں گے, تم کو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں دیں گے. یہ تو ان ذلیلوں کی سنت ہے اور حق والوں کے ساتھ بھی یہ تو نظام چلتا رہتا ہے, اس کی فکر مت کرو. تمہاری میتوں کو دنیا والے نہ اٹھائے تو خدا کی قسم فرشتہ تمہاری میتوں کو اٹھائے گے. گھبراؤ مت, کہہ دو کہ ہمیں دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. گھبراؤ
ہوتے, خواجہ خواجگان کے غلام نہیں ہوتے. اگر تم یہاں پر ان سے ڈر کر ہماری جنازے کی نماز کون پڑھے گا اور ہم کو کھانا کون دے گا, تجھے کھانا تو بلدیا کے ڈھیر بھی دے دیں گے, کبھی نے تو علی اور علی کی محبت کو کیوں قربان کرتا ہے؟ لات مار ان چیزوں کے اوپر, کوئی واسطہ نہیں. اگر تم ان کے ناموں پر دنیا کو لات مارے گا تو خواجہ خواجگان اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے تیرا نظام چلائے گا. ڈر و خوف کہ میرے جنازے میں کون آئے گا, مجھے گاڑنے کون دے گا, اور ہماری نماز جنازہ کون پڑھے گا. یہ کن چیزوں کی, یہ تو پرانی بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو کہا کہ نہیں, روضہ مقدس کے اندر میں ہم مدینے میں جاؤ, انہوں نے وصیت کی گنبد خضرا میں دفن ہونے نہیں دیں گے. وہیں پر امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روک دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, وصیت کی میرے بھائی کی, حقدار تو اہل بیت ہے نا. ان ظالموں کا کام اور ان کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ حقداروں کا حق مانتے ہیں, یہ قبضے دار بننا چاہتے ہیں, دین پر قبضہ, دین کے نظاموں پر قبضہ. حالانکہ مالک تو آل رسول ہے, دین کے مالک تو آل رسول ہے, لیکن یہ قبضے دار اپنا قبضہ چلاتے ہیں. یہ پرانی سنت ہے خلافت بنو امیہ کی, اور یہ پرانی سنت ہے یزیدیوں کی. جنازے کو روک دیا گیا, سنسنی پھیل گئی. حضرت عباس رمضان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ کون ہے جنازے کو روکے, گنبد خضرا میں تدفین ہوگی نانا جان کے قدموں میں. امام حسن علیہ السلام کی وصیت ہے میرے ابا جان کی. اور کہا کہ تلوار اپنی بیان سے نکالی, تلوار ذوالفقار کو. جیسے تلوار کی چمک کو انہوں نے دیکھا, تیروں کی بوچھار کرنا شروع کی. مدینے میں کلمہ پڑھنے والے امام حسن کے جنازے پر تیروں کو برسایا. نتیجہ یہ نکلا کہ لہو لعن زخمی ہوئے, حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیروں کی بوچھاروں میں نیچے گر گیا, کفن پھر گیا. اور جسم مبارک سے چونکہ شہید مرتے نہیں ہیں, جو تیر حضرت امام حسن کے جسم پہ, ارے زندوں کو نہیں, یہ تو جانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ظالموں کی, ان وہابیوں اور بدعقیدوں کی پہچان نہیں ہے. میرے خواجہ خواجگان کو کچھ کہیں گے, راجہ چھولی کو کچھ کہیں گے, اور غوث اعظم کو کچھ کہیں گے, یہ تو ان کے آبا و اجداد نے کیا ہے. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر ان ظالموں نے تیروں کی بوچھار کی. جنازہ گر گیا, معاملہ یہی ہو گیا. فوراً امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ عباس ذرا رک جاؤ, کہ امام حسن علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر وہاں پر مجھے دفنایا نہ جان دیا جائے تو مجھے بھی میری اماں جان کے قدموں میں, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں میں لے جا کر دفن کر دینا. جیسے ہی سنبھل کر جنازے کو دیکھا تو جنازے کے اوپر 37 سے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے, اور تیروں کو, ان تیروں کے ساتھ جنازے کو سنبھال کر, ارے دنیا جانتی ہے کہ باپ کا جنازہ ایک بار نکلتا ہے, اولاد جنازے کو یاد کر کے زندگی بھر روتی ہے. ماں کا جنازہ ایک بار نکلتا ہے, رات کے اندھیروں میں اولاد کو ماں کا جنازہ نکلتا ہوا یاد آتا ہے تو رات کی نیند ہو جاتی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کے جنازے کو روانہ کی ہے. مدینے کی گلیوں میں گنبد خضرا پر پہنچنے سے پہلے پھر سے دیکھا کہ لوگوں کا شور ہو رہا ہے. حضرت زینب سامنے پہنچتی ہے, پہنچ کر کہتی کہ کہتا شور, تو لوگوں نے کہا کہ امام حسن کا جنازہ, تمہارے بھائی کا جنازہ واپس آ رہا ہے. حضرت زینب نے فرمایا کہ جنازے بھی واپس آیا کرتے ہیں, ہاں یہ وہی ہوتے ہیں. دنیا والوں, آج والوں, تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں, ہمارے سامنے تو ہمارے آقا کی زندگیاں ہیں. جب گھر میں واپس جنازہ لے کر آیا گیا, سارا کفن خون سے آلودہ ہو چکا تھا. حضرت زینب نے کفن کے اوپر سے تیروں کو کھینچنا شروع کیا. ایک ایک تیر کھینچا جاتا تو خون سے لہولہان ہو کر نکلتا. دوسرا کفن لایا گیا اور کفن پہنایا گیا. اس کے بعد پھر جنازے کو امام حسن علیہ السلام کے جنت البقیع میں لے جا کر تدفین کیا گیا. ماں کے قدموں کی خیرات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس میں امام حسن علیہ السلام نے امت کی شکایت کرتے ہوئے قدم بوسی کی ہوگی. سیدہ کے قدموں میں جا کر کہ تمہارا شہزادہ تمہاری بارگاہ کے اندر میں آ کر تمہارے قدموں میں پڑ گیا ہے. یہ قدموں والا نظام ہے. قدموں کی خیرات کی حقیقت کو دنیا کیا جانے اور یہ بدعقیدے اور بے عقیدے کیا جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو ان ائمہ طریقت اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے.
حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور شہادت کے ساتھ میں سب کچھ معاملہ، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے امت کو سنبھالنے کے لیے میدان میں زخمی دلوں کے ساتھ میں آئے، اور زیادہ دن نہیں کہ 10-11 سال کا وقت نہیں گزرا کہ ادھر یزید اور ولید حکومت کے تخت و تاج کو سنبھالا، اور نشانے پر جو ذات تھی وہ امام حسن کی تو جا چکی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام سے خطرہ تھا۔ اب چنانچہ یزید و ولید نے اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اور مدینے کو اور مکے کو تنگ کرنا اور وہاں کے حصار کو قریب کرنا شروع کیا۔ وہاں کے گورنروں کو حکم بھیج دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو میری بیعت کے اوپر تیار کیا جائے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد میں 10-11 سال کے اندر میں پھر دوسرے نواسے میرے آقا کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہ کر سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مکہ اور مدینہ حرمت کا مقام ہے، یہ تو حرمت کو دیکھتے ہیں، وہ ظالم تو حرمت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ اور مکے کو چھوڑ کر میدان کربلا میں گئے اور جا کر وہاں پر جامع شہادت کو نوش فرمایا۔ مقصد مکے اور مدینے کی عظمت کو تار تار کرنا نہیں تھا، برخلاف اس کے یزیدیوں کا اے بے عقیدہ، تم اچھی طرح سے سن لو، توبہ کرو، اپنے رخ کو موڑ لو کہ ایک تو مولا حسین مکے اور مدینے کی حرمت کے قاتل چھوڑ کر میدان کربلا میں پہنچے، اور وہی کربلا میں مولا حسین کو اس دنیا میں شہید کر کے یزیدیوں نے پھر مکے اور مدینے کا یہ حشر کیا کہ مکے کے کعبے کے پردے کو تم نے جلایا اور مدینے کی حرمت کی اینٹ سے تم نے بجائی، کنہوں نے بجائی؟ یزیدیوں نے بجائی، اور اس زمانے کے بدعقیدوں نے ان یزیدوں کی تعریف کی، تو تم بھی وہی ہو، تم بھی وہی ہو۔ اس لیے موت تک اپنی نسلوں کو یزیدیوں کی نفرت دو، اور آل علی اور اولاد علی کی محبتیں دو، اور آل حسین آل حسن کی محبتیں دو، اور ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کرو، اور ان کی محبتوں کی سوغات اپنی اولادوں کو دو۔ اگر یہ نہیں تو زیادہ دن نہیں، صرف 40 سال 50 سال کے اندر میں دین کہیں پر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر تم نے یہ جرم کیا اور تم نے بھی اگر نظر انداز کیا اور تم نے اس وجہ کہ خانقاہ محمدی کا نظام، یہ جشن عظمت اولیاء گھروں میں کیوں، گھروں میں خانقاہ محمدی کیوں، اور یہ محفلیں کیوں، محفل میلاد کیوں، تو تمہاری نسلیں تو تم کو مرتد اور یزیدی کہے گی، تم قبروں میں ہوں گے اور تمہاری نسلیں تم کو یزیدی کہہ رہی ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ اس کے لیے خانقاہ محمدی کے نظام کے لیے اپنے تن من کے ساتھ میں ان نظاموں کو آگے بڑھانے کے اپنے آپ کو میدان میں ڈالو۔ اب پیچھے چھپنے کا راستہ نہیں ہے۔ 30-40 سال اپنے میدان ان کے ہاتھوں میں دیا تو آج دین دور دور تک دین نظر نہیں آتا، امت دین کے نام پر گمراہ ہو رہی ہے۔ اگر تم نے اور میں نے بھی اگر یہاں پر یہ جرم اگر کیا، اپنے ذکر، اپنی تلاوت، اپنی جنت، ارے جادوگر کی اولاد کس کے لیے ہے؟ تو علی کا سپاہی بننے کے لیے ہے۔ تو وہاں کے بہت سارے انسانوں کے سامنے آل علی اور اولاد علی کی محبت کی خیرات تقسیم کر، مسجد پاک کی عظمتوں کی خیرات تقسیم کر، تیرا وجود مسجد پاک کی محبت کی خیرات کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے وجہ میں آتا ہوں جی خان میں کر لے رہا ہوں جی لنگر، میں کرا دے رہا ہوں جی ذکر۔ ارے جادوگر کے بچے کیا اس کے لیے تجھے میں تیار کیا، میرا مرید بنایا میں نے، تجھے تو علی کا سپاہی بنانے کے لیے کیا ہوں، میں دنیا کے رخ کو بدلنے کے لیے تیار کیا ہوں، تجھ کو میرا مرید میں اس لیے نہیں بنایا کہ تو خانقاہ میں آ کر میرے پیر دبا، مجھے پھول کا ہار کھلا، مٹھائی کھلا، اس کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے دین کا رخ جو ہو چکا ہے اس رخ کو صحیح کرنے کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام ہے۔ اس کے لیے کرو کیا؟ اولیاء کی محبت انسانوں میں پیدا کرو، مسجد پاک کی محبت امت میں پیدا کرو، اور پھر آل رسول کی محبت امت میں پیدا کرو۔ جو بھی کرو گے انشاءاللہ، اور ہوتا رہے گا، گلشن کھلتا رہے گا۔ دنیا کے پتھر تم بنے ہو تو گڑ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، لیکن عمارت کا اوپر قائم ہوگی تو بنیاد کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے بدلہ لینا ہے تو مسجد پاک سے، آل علی اور اولاد علی سے، میرے آقا سے، میرے مصطفیٰ کے نارین پاک سے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ علی کا سپاہی بن کر جینا، علی کا سپاہی بن کر مرنا۔ بزدلوں کی طرح سے میرا مرنا تو کیسا، میرا داماد کیا بولے گا، میرا سالہ کیا بولے گا، میرا سسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مارو ساری دنیا کو لا، اور علی کے سپاہی بن کر دنیا میں علی علی کہتے ہوئے علی کے نظاموں کو آگے بڑھاؤ، آل علی کے نظاموں کو آگے بڑھاؤ، غوث و خواجہ کے نظاموں کو آگے بڑھاؤ، مولانا حسن
مولا حسین کے نظاموں کو آگے بڑھاؤ اور غریب نواز کے نظاموں کو آگے بڑھاؤ. اس کے لیے میں نے تم کو مرید بنایا, اس کے لیے خانقاہ محمدی میں نے تم کو دیا ہے, اس کے لیے نہیں کہ خانقاہ محمدی میں تیری میری کرتے ہوئے کتوں کی طرح سے لڑو. میں اس لیے تم کو خلافت نہیں دیا ہوں کہ تم یہ دنیا کے ٹکڑوں اور یہ دنیا کے کتوں کی طرح سے یہاں پر بھوکنا شروع کر دو, بلکہ ہر ایک اپنے اندر اپنے مزاج میں علی کا سپاہی بن کر مولا علی کے نظاموں کو, پنجتن پاک کے نظاموں کو آگے بڑھانے کی ہمت کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. کل مغرب کی نماز سے پہلے پہنچنا انشاءاللہ محفلیں ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کی خیرات مجھ پر آپ عطا فرمائے.